تمام برکتیں اس ذات کے لیے ہیں، ساری برکتوں کا منبع اور مصدر وہ ذات ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو اپنے بندے کامل پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بن جائے، اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈرانے والے بن جائیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، سورۃ الفرقان کی اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا، اور اسی کی یاد میں پورا عالم اسلام ماہ ربیع المنور میں آقا کی آمد پر جشن مناتا ہے، اظہار خوشی کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل عرب کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس انعام پر جس قدر بھی اس انعام کی قدردانی کی جائے، اس پر اللہ کا شکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، کم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی وہ اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے شرک کی ظلمتیں مٹی ہیں، کفر کی تاریکیاں کافور ہوئی ہیں، ضلالت اور گمراہی کے تمام اندھیرے چھٹ کر ہدایت کا اجالا چار دھنگے عالم میں پھیلا ہے۔ تو اس کی اہم وجہ یہی آقا علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی بعثت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کو نعمت عظمیٰ کے طور پر قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور ایسا اسلوب قرآنی قرآن میں موجود ہے جو احساس دلاتا ہے کہ اللہ ساری نعمتوں کا مولی ہے، ساری نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے، ساری نعمتوں کا موتی ہے، لیکن جو نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ملی ہے، جو نعمت رسول آدم علیہ السلام کی صورت میں ہمیں میسر آئی ہے، جو نعمت آقا علیہ السلام کے وساطت سے ہمیں ملی ہے، حاضرین محترم عزیزان گرامی، ساری نعمتیں ایک طرف ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان تشریف لانا ان تمام نعمتوں پر فوقیت اور ان تمام نعمتوں پر عظمت اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا، حالانکہ یہ بات واضح فرمائی کہ ہر نعمت کا دینے والا وہی ہے، زمین و آسمان کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے اللہ کی نعمتوں سے حصہ نہ ملا ہو۔ ان کو پیدا کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی حاجتوں کے مطابق کائنات کے نظام کو بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عنایت سے ہے۔ اللہ سارے کائنات کا رب بھی ہے، ساری کائنات کا پالن ہار بھی ہے، ساری کائنات پر اپنی رحمت کی بارشیں کرنے والا بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کریم میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ نے اپنی نعمت پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، ماننے والوں پر، جب ان کے درمیان اللہ نے رسول کو بھیجا، جب ان کے درمیان اللہ نے رسول اکرم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جب آقا علیہ السلام کو ہمارے درمیان بھیجا گیا، تو قرآن کریم نے اس مبارک موقع پر، قرآن کریم نے اس عظیم موقع کو صرف نعمت سے ذکر نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے صاحبان ایمان پر احسان فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت، آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں بھیجا جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس پر ہمیں جتنی بھی شکر گزاری کی جائے اور اس نعمت کی جتنی بھی قدردانی کی جائے وہ ساری کم ہیں۔ اسی لیے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے، اللہ کے حقوق، اللہ کے سوا کسی کی عبادت
کی اجازت نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے، اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اس کو بیان کیا گیا، شوہر پر بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں اس کو بیان کیا گیا، اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ پر اولاد کے حقوق کیا ہیں اس کو بھی اسلام نے بیان کیا، استاد پر شاگرد اور شاگرد پر استاد کے حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو بھی اسلام نے بیان کیا۔ لیکن حاضرین محترم حضرات گرامی، جہاں اسلام نے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اس کو بیان فرمایا، ماں باپ کا اپنے بچوں پر کیا حق ہے اس کو بیان فرمایا، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے اس کو بیان فرمایا، شوہر پر بیوی اور بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کو بیان فرمایا، وہیں ایک خصوصی تعلیم اسلام کی یہ بھی ہے کہ اسلام میں خاص طور پر اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں امت پر، امتیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حق ہیں، اور اس کو جاننا اور اس کے تقاضے پورا کرنا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک رہنے والے ہر امتی پر لازم ہے، وہ کسی زمانے کا بھی ہو، وہ کسی خطے کا بھی ہو، وہ کسی علاقے کا بھی ہو، اس پر ایسے ہی کچھ حقوق ایسے ضروری ہیں جو جیسے اللہ کے حقوق اس پر ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی اس پر ہیں۔ باضابطہ علماء نے اس پر اپنی تصانیف لکھی اور اپنی کتابوں میں اس باب کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمائے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ ان حقوق کو گنوایا ہے اپنی کتاب شفا شریف، اس کا نام ہی ہے کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، یعنی یہ شفا کتاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بتانے کے لیے۔ پوری کتاب آپ نے 2 جلدوں میں اوپر لکھی اور اس پر بڑے بڑے محدثین نے اس کی شرح لکھی ہے، یعنی حقوق مصطفیٰ۔ حقوق مصطفیٰ کیا ہیں اس کو اگر اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو 4 باتوں میں اس کو قرآن نے سمیٹا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو امت پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے آتی ہیں۔ ہر امتی پر اللہ نے مصطفیٰ کا جو حق علیہ الصلوۃ والسلام مقرر کیا ہے ان کو 4 چیزوں میں قرآن نے بیان فرمایا۔ اگر اس کی تفصیلی تشریح میں اگر جائیں تو بہت سی چیزیں انفرادی طور پہ ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو شارٹ کر کے بولا جائے تو یہ 4 چیزوں میں وہ ساری جزئیات آ جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، سورۃ الاعراف میں اللہ نے بیان فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، وعزروہ، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، ونصروہ، تیسرا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نصرت و حمایت کرنا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور چوتھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرنا، آپ کے لائے ہوئے نور کی اتباع کرنا، قرآن اور سنت کی کیا ہے اطاعت و فرمانبرداری اپنے اوپر لازم کر لینا۔ یہ 4 وہ بنیادی حق ہیں ہر مومن پر اللہ نے اپنے نبی کے حوالے سے فرض کیا ہے۔ مصطفیٰ پر ایمان لانا، اور ایمان کے من جملہ بنیادی افعال میں سے محبت رسول ہے، محبت کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہی بات تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کتب احادیث میں بیان کیا گیا۔ صاحب مشکات نے کئی محدثین سے اور دیگر اکابر ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تم کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ بجوز میری جان کے ہر شے سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بجوز اپنی جان کے ہر شے سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ایک سیدھی سی بات ہے، انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے حضرت عمر فاروق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ پورے طور پہ نہیں پہچان سکے، اسی لیے پہلا جواب آپ نے ایسا دیا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک میری جان ہے، اس کو چھوڑ کے ہر شے سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
ابھی ایمان کامل نہیں ہوا، پھر آپ کے سینے پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو حضرت عمر کو غالباً کیا ہے، صحیح چیز کا علم ہوا، صحیح عرفان ہوا کہ وہ کتنا رسول کو چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، کامل ہوا ہے۔ تو ایمان کا کمال جو ہے وہ محبت رسول کے کمال پر ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے امت پر کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ کیسی محبت کرے؟ حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا صحابہ کو اللہ کے رسول سے کیسی محبت تھی؟ بولے ایک پیاسے کو ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے جو محبت تھی اس سے بھی زیادہ محبت صحابہ کو اللہ کے رسول سے تھی۔ ایک فطری چیز، ایک فطری جو محبت ہوتی ہے، ایک پیاسا آدمی انتہائی پیاس میں ہے اور اس کے سامنے انتہائی میٹھا اور انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی لایا جائے تو اس ٹھنڈے پانی کے لیے اس کے دل میں جو رغبت ہوتی ہے، جو چاہت ہوتی ہے، ایک فطری ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ فطرت سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، فطرت سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ اس پر بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اپنی جان سے بڑھ کر صحابہ نے محبت کی اور عملی طور پر اس کے نمونے پیش فرمائے۔ اپنے مال سے زیادہ صحابہ نے محبت کی، عملی طور پر کیا ہے اس کے نمونے پیش فرمائے۔ اپنی اولاد سے زیادہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے محبت کی، عملی طور پر اس کے نمونے دنیا کے سامنے پیش فرما دیے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک طویل باب محبت رسول کا ہے، صحابہ کیسی محبت فرماتے تھے۔ اور یہ حق ہے امتیوں پر، صرف یہ صحابہ کا کام نہیں ہے، صبح قیامت تک جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرے جیسی محبت وہ اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا۔ یعنی اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی اجداد سے بڑھ کر، سارے انسانوں سے بڑھ کر، بلکہ ساری محبت کے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں ان سارے تعلقات سے بڑھ کر اگر کسی چیز سے محبت ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور اس محبت کا معیار جو ہے، جب یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر بعد کے جتنے مرحلے حقوق میں ذکر کیے ہیں وہ سارے خود بخود کیا ہے اس کا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر ادب پیدا ہوتا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو محبت ہی اصل اصول ہے، اصل اصول محبت رسول ہے۔ اور صحابہ اکرام اس نعمت سے پوری طور پر سرفراز ہوئے تھے، پورے طور پر۔ اور یہی وجہ تھی سارے مرحلے جو حقوق کے بعد میں ہیں، تعظیم رسول میں بھی ان کی مثال ملنا مشکل ہے، ادب رسول میں بھی ان کی مثال ملنا مشکل ہے، طاعت رسول میں بھی ان کی مثال ملنا مشکل ہے، نصرت رسول میں بھی ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔ کیونکہ حب رسول میں جس درجے پر صحابہ پہنچے ہوئے تھے، جو مقام صحابہ کو محبت رسول میں حاصل تھا، حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ مقام جو ہے محبت کا انہیں ادب بھی سکھاتا تھا، احترام بھی سکھاتا تھا، نبی کا تقدس بھی سکھاتا تھا، نبی کی اتباع بھی سکھاتا تھا، نبی پر سب کچھ قربان کرنا بھی سکھاتا تھا، سب کچھ قربان کرنا بھی سکھاتا تھا۔ اسی لیے وقت تو وقت ہے، جان دینے کے لیے بھی وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے۔ ہر کوئی چاہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاؤں۔ جب آپ دیکھیں کتب احادیث میں کتاب الجہاد محدثین نے لکھا، جس میں جنگ اور جنگ کے متعلقات پر وہ روایتیں، وہ ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تابعین نے سنا، پھر سلسلہ واری محدثین تک وہ پہنچے، اس کو محدثین بیان کرتے ہیں۔ اس میں کئی کتابوں میں آپ کو ایسی روایتیں مل جائیں گی کہ اللہ کے وسلم نے فلاں جہاد کے لیے کیا ہے آپ کی طرف سے ایک شخص آواز لگاتا نکلا، منادی آواز دیتا نکلا، اور گھروں میں ہے نا، اب گھر سے ہر کوئی کیا ہے حصہ لیتا تھا اس میں، اور گھر میں دو فرد ہیں تو ان میں آپس میں بحث و تکرار ہو جاتی، دو بھائیوں میں بحث و تکرار ہو جاتی، ماں بیٹے اور باپ میں بحث و تکرار ہو جاتی۔ کس لیے؟ جنگ میں شریک ہونے کے لیے۔ ہر کوئی چاہتا کہ میں شریک ہوں،
جنگ کسی دعوت کا نام نہیں ہے، جنگ تو کیا ہے، کسی خوشی کے مرحلے میں شریک ہونے کا نام نہیں ہے۔ جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے نکلے، تقدیر میں ہو تو غازی بن کے لوٹتا ہے، ورنہ کیا ہے، شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ یعنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ لے کر نکلنے کا نام ہے جہاد میں نکلنا، اور اس کے لیے صحابہ آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ محدثین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں ایسے ہی موقع پر ایک معاملہ پیش ہوا، باپ بیٹے کے جھگڑے کا، باپ اور بیٹا دونوں کے جھگڑے، اور جھگڑے کے حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ جھگڑا کس بات پر تھا؟ ہماری طرح کسی پلاٹ کی وجہ سے جھگڑا نہیں تھا، ہماری طرح کسی جائیداد کی وجہ سے جھگڑا نہیں تھا، ہماری طرح کسی دنیاوی مال و منال کے لیے جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا یہ تھا، باپ بیٹے کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا میں جہاد میں جاتا ہوں، تم گھر کی نگرانی کرو۔ بیٹا کہہ رہا تھا نہیں بابا تم گھر کی نگرانی کرو، میں جہاد میں جاتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتا ہوں۔ باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہلے موقع ملنا چاہیے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے پہلے موقع ملنا چاہیے۔ یہ کیفیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ اللہ اس کے رسول سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اطاعت کے لیے یہی کیفیت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت ملتی ہے، بازار اس زمانے میں بھی تھے، تجارت اس زمانے میں بھی کیا جاتا تھا۔ انصار صحابہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، مہاجر صحابہ زیادہ تر تجارت کرنے والے تھے، بازار میں جاتے تھے۔ لیکن جب آذان بلند ہوتی، حضرت بلال کی آواز بازار میں گونجتی، آذان ہوتی، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، نہ انہیں اپنے مال کا خیال ہوتا، نہ اپنے نفع کا خیال ہوتا، نہ اپنے گاہک کا خیال ہوتا، نہ اپنی تجارت کا خیال ہوتا۔ دکان کو ویسے ہی اسی حالت میں اللہ کے بھروسے چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگتے ہوئے آتے۔ یہ مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آنا اس بات کا اعلان تھا کہ صحابہ کو اپنے مال سے زیادہ، اپنے گاہکوں سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنی ملازمتوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت تھی، اللہ اس کے رسول سے محبت تھی۔ تو یہ محبت ہی ہے جس کے نتیجے میں یقین، تصدیق کا ایسی کیفیت تصدیق کی پیدا ہو گئی کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابیات میں ان کی مثالیں ہم پڑھتے ہیں، ان کی احوال ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ایمانی کیفیت ان کے اندر تھی، کس قدر یقین اللہ اس کے رسول کے ارشادات پر تھا، کیسا یقین انہیں اللہ اس کے رسول کے ارشادات پر تھا۔ صاحب مشکات نے کتاب المعجزات میں اس روایت کو نقل فرمایا، اور صاحب زجاجہ نے بھی فضائل النبی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کیا ہے، اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے، کیونکہ سارے مشرکین کو جمع کر کے ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لے آئے تھے، مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ مسلط کر دی، اور وہ بھی مدینے کو انہوں نے گھیراؤ کیا۔ اس میں عرب کا ہر قبیلہ جو مشرک تھا، جو مومن نہیں تھا، ہر قبیلے والا اس میں شریک تھا۔ پوری طاقت لگا کر کیا ہے، مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں کیا ہے، لوگ آئے ہوئے تھے غزوہ احزاب میں۔ سورۃ الاحزاب میں اس کی کیفیتیں ذکر کی گئی۔ ایک طرف منافق ساتھ میں رہ کر دھوکہ دے رہے تھے، اپنے میں رہ کر اندر سے دھوکہ دے رہے تھے، باہر سے سارے مشرک مل کر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کھودنے لگے، اور فاقہ کشی کی حالت ایسی تھی کہ کئی دن سے صحابہ اکرام بھوکے پیاسے خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے، اور بھوک کی کیفیت، کمزوری سب پر ظاہر تھی۔ خاص طور پر حضرت جابر نے دیکھا، حضرت ابو طلحہ، غالباً حضرت ابو طلحہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو، اور اس کے بعد کیا کیا، جا کر گھر میں اپنی اہلیہ سے کہا، حضرت ام سلیم سے، کہ ایسی حالت ہے، کچھ بھی ہو گھر میں کھانے کے لیے تیار کرے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ کھانے کے لیے تیار کیا گیا، حضرت انس کو بھیجے۔ حضرت انس چھوٹے تھے، وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے، آپ صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جا کر کہا
یا رسول اللہ آپ کے لیے دعوت کا انتظام ہے؟ آپ فرماتے میں بڑا شرم سا گیا تھا، کیونکہ دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا، مگر گھر کی حالت ایسی تھی کہ سب کو دعوت نہیں دی جا سکتی تھی، سب کو دعوت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اب دعوت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہوئے اپنے یاروں سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا کہ چلو ابو طلحہ کے گھر دعوت ہے۔ اب انس پہنچے، پہنچ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت ابو طلحہ پریشان ہوئے، حضرت ام سلیم سے کہا کہ بھائی کیا کریں گے اب؟ تو حضرت ام سلیم نے فرمایا اطمینان رکھو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے، اور آپ کا کہنے کا انداز یہ تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے، آپ نے یہ فرمایا، حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا، گویا آپ ان کلمات کے ذریعے اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہیں ہم نے دعوت رسول کی ہے، صحابہ کی دعوت نے تو ہم نے صحابہ کو تو دعوت میں نہیں بلایا تھا، صحابہ کو دعوت میں بلانے والے کون؟ رسول اللہ ہیں، جب رسول اللہ بلانے والے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو جن کے لیے دعوت کا انتظام کیا تھا بس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہانڈی رکھی ہوئی تھی، آٹا تیار تھا روٹیاں بنانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد اس کے بعد فرمایا کھلاؤ۔ جب کھلایا گیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ سارا لشکر کھا لیا، لیکن ہانڈی جو کی تو تھی، آٹا جو کا تو تھا، آٹا جو کا تو تھا۔ تو حضرت ام سلیم کا جو یقین ہے، جو ایمان ہے، وہ ایمان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جب رسول سے محبت ہو جاتی ہے اپنے سے بڑھ کر تو ایسا اعتماد پیدا ہوتا ہے جیسا اعتماد آدمی اپنے آپ پر بھی نہیں کرتا، اپنے آپ پر بھی نہیں کرتا۔ تو حاضرین محترم وعزیزان گرامی، ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، بے شمار، ایک دو نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت، حضرت ام ایمن کی روایت، کتب حدیث میں بے شمار روایت ہے جہاں پر صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا اعتماد تھا، آپ کے ارشاد پر کتنا اعتماد تھا، آپ کی نسبت پر کتنا اعتماد تھا، سمجھ میں آتا۔ اور یہ پہلا حق ہے امت پر، پہلا حق ہے امت پر کہ اپنے نبی کو ایسے مانے کہ وہاں ذرہ برابر بھی شک و تردد کی گنجائش نہ ہو، شک و تردد کی گنجائش بالکل نہ ہو۔ اور اسی یقین کے ساتھ صحابہ نے دریاؤں میں اپنے گھوڑے ڈالے تھے، اسی یقین کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے دریائے نیل کے نام خط لکھا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کائنات میں حکم جو چلتا ہے وہ اللہ کا چلتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں ان کی التجائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، پہلا درجہ محبت کا، اور اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا حق کیا ہے؟ ادب و احترام کا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے ادب و احترام۔ آج بعض گوشوں سے دین ایسا سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی ادب و احترام کی کوئی پہلو سمجھ میں ہی نہیں آتا، ادب و احترام کا کوئی پہلو سمجھ ہی نہیں آتا، اور کبھی اس چیز پر کیا ہے گفتگو بھی نہیں کی جاتی، کبھی سمجھایا بھی نہیں جاتا۔ اپنے جماعت کے، اپنے مسلک کے، اپنے فرقے کے مخصوص کیفیات کو کیا ہے قرآن و حدیث کا نام کہہ کر کیا ہے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ایمان کی بنیادی عنصر ایمان کا، اور ہر امت پر اللہ نے رسول کا جو حق مقرر کیا ہے اس میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا ادب ہے، آپ کے نام کا ادب، آپ کی ذات کا ادب، آپ کی نسبت کا ادب، آپ کے ارشاد کا ادب۔ کیسا ادب؟ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت اصلا بن شریک رضی اللہ تعالیٰ، اصلا بن شریک صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے آپ، ان صحابہ میں تھے جو مخصوص خدمت پر کا جن کو موقع ملتا تھا، حضرت بلال ہیں، حضرت انس ہیں، ایسے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، حضرت اصلا بن شریک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس روایت کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں، اور علامہ ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحادیث المختارہ میں، اور امام ابو نعیم اصفہانی معرفت الصحابہ میں، حافظ ابن مندہ معرفت الصحابہ میں روایت کیا، اور مشہور معروف انتہائی دکن کے انتہائی معتبر
اہل علم شیخ الاسلام امام عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار احمدی میں اس کو ذکر فرمایا۔ اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جاتے تو آپ کی سواری تیار کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسلم بن شریک سے کہا، رات کا وقت تھا، کہ اسلم سواری تیار کرو، ہمیں نکلنا ہے۔ تو حضرت اسلم بن شریک کہتے ہیں میں ناپاکی کی حالت میں تھا، مجھے غسل کی حاجت تھی، اور رات کی تاریکی، سردی انتہائی زیادہ تھی، مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اس وقت پانی نہ ہوں گا تو کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں مجھے موت نہ آ جائے، اور اگر میں پانی گرم کر کے نہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا تو تاخیر ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، وہ جو خدمت تھی ایک انصاری صحابی کو لگا دی کہ بھئی آپ آج کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کو تیار کریں، اس پر کجاوا باندھیں۔ کجاوا باندھا گیا۔ حضرت اسلم بن شریک کہتے ہیں میں پانی گرم کیا، گرم کر کے غسل کیا، غسل کر کے جا کے اللہ کے وسلم کے قافلے میں مل گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں جا کے ملا تو مجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسلم کیوں آج کجراوا بدلا سا ہے، آج سواری بدلی سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سارا ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ معاملہ ایسا تھا، میں حالت جنابت پہ تھا، کرہت ان ارحل ناقتہ وانا جنب، آپ فرماتے ہیں میں ناپاکی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادب دیکھیں آپ، شریعت میں تو ایسا کوئی حکم نہیں تھا، مگر صحابہ کا ایمان ایسا تھا، ان کا ادب ایسا تھا، ناپاک ہوں اور حالت ناپاکی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو میں ہاتھ لگاؤں، ان لکڑیوں کو، اس کجاوے کو جو سواری پر رکھی جاتی ہے اسے میں ہاتھ لگاؤں، یہ میں ناپسند کیا۔ اسی لیے میں نے دوسرے صحابی کو یہ ذمہ داری دی، اور انہوں نے کیا ہے کجاوا باندھا ہے، میں پانی کے لیے نہا کے آیا ہوں، شریک ہوا ہوں، تو اس پر کیا ہے آیت تیمم نازل ہوئی۔ آیت تیمم نازل ہوئی، دنیا کو تیمم کا جو آسان سا نسخہ ملا وہ بھی ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، اس کے شان نزول میں کئی روایتیں ہیں، اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اس ادب کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے احکام کو آسان کر دیا، ہمارے لیے احکام کو آسان کر دیا۔ وہ مقدس مائیں جو ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بات پر پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، ادب و احترام کا خیال کرتے ہیں، چند آدھے سارے گھڑے ہوتے ہیں نہ پڑھے لکھے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب ایمان ہو تو خود بخود ادب کرنے کا سلیقہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ادب کرنے کا سلیقہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ حالت ناپاکی میں ان لکڑیوں کو جس پر مصطفیٰ کبھی کبھار بیٹھا کرتے تھے چھونا پسند نہیں کیا وہ صحابہ کرام۔ پھر آپ خود سوچیں، جلوس محمدی میں آپ نکلے اور بے وضو آپ ناچیں، گائیں، پانی اچھالیں، تو کیا یہ ادب کا تقاضا ہے؟ کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا یہ وہی ادب ہے جو ہم کو اپنے بزرگوں سے، صحابہ کے واسطے سے ملا ہے؟ صحابہ کا تو مزاج یہ تھا کہ ناپاکی کے عالم میں وہ مصطفیٰ کے قریب آنا نہیں چاہتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، ان کی نسبتوں کے بھی قریب نہیں آتے تھے، نسبتوں کے بھی قریب نہیں آتے تھے۔ امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، نیشاپور کے بہت بڑے محدث ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے وہ فرماتے ہیں کننا اذا قعدنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم نرفع رؤوسنا الیہ اعظاما لہ۔ وہ فرماتے ہیں جب ہم آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے، مجلس مصطفیٰ میں بیٹھتے، تو ہماری حالت یہ ہوتی کہ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے، تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے ہم اپنے سر کو نہیں اٹھاتے تھے، مصطفیٰ کو یوں اٹھا کر سر اٹھا کر دیکھتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے، اعظاما لہو، تعظیم کی وجہ سے۔ تو یہ ادب و احترام صحابہ کرام کے اندر کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ نے رسول اللہ کا وہ ادب امت پر فرض کیا ہوا ہے، امت پر لازم کیا ہوا ہے۔ ہم پر ہمارے آقا کا اگر کوئی حق ہے تو وہ حق یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں مصطفیٰ پر، اپنی جانوں سے زیادہ ان سے محبت کریں، اور جب ان کی نسبتوں کی بات آئے، ان کے نام کی بات آئے، ان کے ارشاد کی بات آئے، جہاں بھی ان کی مجلس کی بات آئے، تو جیسے آقا ہیں ویسا ہم اس کا ادب کرنے کی کوشش کریں، اپنے حساب سے نہیں۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ادب کرنے کی کوشش کریں، احترام کرنے کی کوشش کریں۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، امام حاکم نے ایک دوسری روایت نقل فرمائی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن قر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فإذا الحلقۃ کأنما قطعت رؤوسهم، میں مسجد میں آیا، ایسے وقت آیا کہ مسجد کچاکچ بھری ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں دیکھا میرے سامنے ایک ایسا حلقہ ہے، یعنی لوگوں کا ایسا جم غفیر ہے جن کی گردنیں کاٹی گئی ہوں، جن کی گردنیں کاٹی گئی ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص حدیث بیان کر رہے ہیں، میں نے دیکھا تو وہ صحابی رسول حضرت حذیفہ تھے اور وہ حدیث رسول بیان کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد ایک طویل حدیث پاک انہوں نے بیان فرمائی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا اس کے حوالے سے، لیکن جو منظر وہ تابعی بیان کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن قرط، میں مسجد میں آیا تو اس وقت میں نے ایسے سروں کو دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی صرف گردنیں تھی، گویا سر نہیں تھے۔ مطلب کیا تھا؟ شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت حذیفہ حدیث رسول بیان کر رہے تھے، اور حدیث رسول کی تعظیم میں ہر ایک کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ جب گردن جھکی ہوئی ہو تو سر نظر نہیں آتا، گردن نظر آتی ہے، گویا سر جھکا کر ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے گردنوں پر سر ہی نہیں ہے۔ اتنا ادب و احترام حدیث رسول کے لیے تھا۔ صرف زمانہ رسول ہی نے ادب نہیں تھا، زمانہ وصال کے بعد بھی آقا علیہ السلام کے رسول پاک کی حدیث پاک کی جب بات آتی تو یہ کیفیت ہوتی۔ حضرت ابو ایوب سختانی رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، بڑے تابعی، اکابر محدثین نے ان سے روایتیں نقل فرمائی، امام مالک بن انس، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ وغیرہ، اور آپ عراق کے بہت بڑے محدثوں میں سے ہیں جن کی روایتیں آپ کو لگ بھگ سیاستہ کی ساری کتابوں میں مل جائے گی۔ اور یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے 40 حج کیے اپنی زندگی میں، اور روزانہ رات بھر عبادت کرتے تھے، اور لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ عبادت گزار ہے۔ جب فجر کا وقت آتا تھا تو تھوڑا سا آواز کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ابھی ابھی آئے ہیں، ابھی ابھی آئے ہیں۔ اتنا عبادت، ایسی کیفیت آپ کی تھی۔ تو ان کے بارے میں حضرت مالک بن انس سے کسی نے پوچھا، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کے استاد ایوب سختیانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جن سے میں نے روایتیں لی ہیں، میرے جتنے اساتذہ ہیں ان میں سب سے افضل ہیں وہ۔ اس کے بعد ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے 2 حج کیے، میں ان کو دیکھتا رہا، ان سے روایتیں نہیں لیتا تھا، یعنی وہ عبادت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، میں ان کو دیکھتا رہا، میں روایتیں لے لیتا تھا، ان کی حدیث نہیں سنتا تھا، ان سے روایت نقل نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا جب ان کو دیکھنا شروع کیا، ان کے احوال جاننا شروع کیا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کیا، بیٹھتا تھا، حدیث روایت نہیں کرتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا جب بھی ان کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو مارے محبت کے رونے لگ جاتے، اور ایسی کیفیت ہو جاتی کہ ہم ان کی حالت پر رحم کرتے، ان کی حالت پر رحم کرتے کہ اے کاش ہم ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرتے۔ اتنی محبت، اتنی وارفتگی جب میں نے دیکھا ان سے، تب میں نے ان سے روایتیں لینا شروع کر دی، تب میں نے ان سے روایتیں لینا شروع کر دی۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی۔ صحابہ حدیث بے ادبوں سے نہیں لیتے تھے، بد عقیدوں سے نہیں لیتے تھے، اس میں بھی چیک کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ کتنا ادب والا ہے، کتنا نبی کا چاہنے والا ہے، کتنا نبی کا ادب کرنے والا ہے، تب جا کے ان سے حدیث لیا جاتا تھا۔ جلوس محمدی جو ہم نکالتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، یہ جلوس جو نکالا جا رہا ہے یہ بھی آقا کی نسبت سے ہے۔ آج بعض جوانوں کو اس سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہوگی، حال ہی میں کیا ہے ہمارے پاس ہمارے بڑے حضرات بیٹھ کر، پنچ کمیٹی کے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار، علماء سارے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا، اور بہت اچھا فیصلہ کیا، اور اللہ پاک اس پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے جلوس میں ہم ڈی جے نہیں لائیں گے، ڈی جے کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے، ڈی جے نہیں لائیں گے۔ یہ ایک فیصلہ بہت اچھا، کیوں؟ کیونکہ یہ جلوس نارمل جلوس نہیں ہے، یہ جلوس جو ہے جلوس محمدی ہے، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم یہ جلوس نکال رہے ہیں۔ ہم سڑکوں پر کسی اور نسبت سے آئیں، کچھ کریں، ایک الگ بات ہے، اور نام محمد کا لے کر آئیں تو پھر محمد کے دیوانوں کی کیفیت ہونا یہ ضروری ہے، آقا کے صحابہ کی کیفیت ہونا یہ ضروری ہے،
آقا کے چاہنے والوں کی کیفیت ہونا ضروری ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کا یہی طریقہ تھا کہ جب نسبت رسول کی بات آتی تو ادب کا وہ معیار وہ دنیا کو دکھاتے جس کی مثال نہیں ملتی۔ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، نام سنے آپ؟ سعید ابن مسیب اکابر تابعین میں سے، اکابر تابعین میں سے، ایسے تابعی ہیں 40 سال ان کو حمامت المسجد کہتے تھے، مسجد کا کبوتر کہتے تھے۔ مسجد نبوی میں مدینے کے 4 بڑے فقہا محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے تابعین، اور یہی سعید ابن مسیب ہیں جنہوں نے یزید جیسے فتنے کو، جسے آج ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے بڑا ولی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس پر کتابیں بیان سب ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، جس نے مکے پر جب حملہ کیا تھا اور کئی دنوں تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی تھی تو دیوانوں کی جیسی کیفیت بنا کر مسجد نبوی میں اپنے آپ کو محدود کر لیا تھا اور نمازوں کو جانے نہیں دیا، اور آپ فرماتے ہیں جب بھی اذان کا وقت ہوتا تو میں خبر رسول سے اذان کی آواز سنتا، خبر رسول سے۔ یہ وہی سعید ابن مسیب ہیں، ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ 40 سال آپ کی زندگی کے ایسے گزرے کہ آپ نے 40 سال میں ایک جماعت بھی مسجد نبوی کی نہیں چھوڑی، اور آپ خود فرماتے ہیں اللہ کا کرم مجھ پر یہ ہے کہ 40 سال سے میں نے امام کے علاوہ کسی کی گردن نہیں دیکھی، فرمایا امام کے علاوہ کسی کی گردن نہیں دیکھی۔ آج ہمارے پاس بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، چھوٹے بچے نوجوان بھی ہیں، آتے تو جلدی ہیں لیکن صف اول میں آنے کے لیے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ صف اول میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو نہیں آنا چاہیے، اور جن کو آنا چاہیے وہ انتظار کرتے بیٹھے، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صف اول کی فضیلت کیا ہے، اگر معلوم ہوتا تو اس کے بعد اگر گھٹنوں کے بل چل کر بھی آنا پڑے، رینگتے ہوئے بھی آنا پڑے تو رینگ کر آتے۔ تو وہ سعید ابن مسیب ہیں جنہوں نے 40 سال صف اول میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، 40 سال۔ سعید ابن مسیب ایسی شخصیت، اور اس شخصیت کی حالت کیا تھی؟ بیمار ہو گئے، بیٹھنے نہیں آتا تھا۔ ایک شخص آ کر بولے فلاں حدیث بیان فرما، تو آپ بڑی مشکل سے اٹھنے لگے، تو وہ جو سائل تھے وہ کہنے لگے حضرت لیٹے لیٹے حدیث بیان کر دیں، لیٹے لیٹے حدیث بیان کر دیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں کہ میں لیٹے لیٹے حدیث بیان کروں، مجھے بٹھاؤ میں حدیث ضرور بیان کروں گا مگر پورے ادب و احترام کے ساتھ بیان۔ چائے کی دکان پر موز لیتے ہوئے منہ میں پان رکھ کے حدیث بیان نہیں کی جا سکتی، منہ میں گٹکا رکھ کے حدیث بیان نہیں کی جا سکتی۔ مسئلہ بیان کرنا ایک الگ ہے، حدیث بیان کرنا ایک الگ ہے۔ اسی لیے فقہا نے مسائل کا استنباط کیا، کیونکہ مسائل کبھی بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب بات حدیث کی آئی تو پہلے کہنا پڑتا ہے قال رسول اللہ، مصطفیٰ نے کہا۔ جب مصطفیٰ کی بات آئی تو ادب ضروری ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کی بات آئی تو ادب و احترام ضروری ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان کرام، بے شمار ایسی مثالیں آپ کے سامنے صحابہ کی، صحابیات کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء کبار کی پیش کی جا سکتی ہیں، بے شمار مثالیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بے شمار مثالیں۔ محمود غزنوی تو معلوم ہے، آج دنیا دوسرے انداز سے اس کو پیش کر رہی ہے۔ وہ محمود غزنوی اپنے انتہائی محبوب وزیر ایاز، ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک مرتبہ اس کے بیٹے کو بلا بھیجا، ایاز کے بیٹے کو بلا بھیجا، اس کا نام تھا محمد۔ تو بلانے کے لیے اس نے ایاز سے کہا اپنے وزیر سے کہ بھئی آپ اپنے بیٹے کو بلا کے لاؤ، نام نہیں لیا۔ تو مزاج شناس تھا وزیر، پریشان ہو گیا، بھئی بادشاہ نام نہیں لے رہا، مطلب ناراض ہے شاید، اب پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹے کو بلایا گیا، بادشاہ کا جو بھی معاملہ تھا وہ حل ہوا۔ جانے کے بعد ڈرتے ڈرتے وزیر پوچھا کہ حضرت آپ بڑی محبت سے میرے بیٹے کو بلاتے ہیں، خدمت پر معمور کرتے ہیں اور ہمیشہ بلاتے ہیں نام لے کے، مگر آج نام لے کے نہیں بلایا، کیوں؟ تو بادشاہ بولا اس کی وجہ میری ناراضگی نہیں ہے، تیرے بیٹے کا نام ہے، تو نے تیرے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، اور میں بے وضو تھا اور بے وضو میں محمد نام لینا نہیں چاہتا تھا۔ جن کو سلطنتوں کا تاج ملا ہے نا، اسی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ بالکل آخری روایت بیان کرتے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس کو سمجھ کر اگر آپ نے اپنا میلاد ادب کے ساتھ منایا تو سمجھے وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت۔ اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی
اپنی ہی حرکت کرتا ہے تو وہ اللہ کو جواب دہ ہے، کیونکہ ہماری بات جو ہے صرف اصلاح کروانی ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا اور آپ کا سب کا کیا ہے، اخروی فائدہ ہے، اخروی فائدہ ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آخری روایت وہب ابن منبہ تابعی ہیں۔ کون؟ تابعی۔ ایسے تابعی ہیں ان کو اگلی امتوں کے کتابوں کا علم زیادہ تھا، اسی لیے ان کی روایتیں بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، سیاستہ میں ہیں، لیکن حدیث کم ہے۔ اگلے امتوں کے واقعات، تورات کا، انجیل کا، فلاں فلاں، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس بارے میں جب بھی کوئی معلوم کرنا ہوتا ماضی کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، تو علماء ان کے زمانے کے ان کی طرف رجوع کرتے۔ اس وہب ابن منبہ تابعی جو ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، انتہائی عبادت گزار، وہب ابن منبہ، ان سے حافظ امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو نقل فرمایا، اور سیرۃ الحلبیہ میں صاحب سیرۃ الحلبیہ نے اس کو نقل فرمایا، اور شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار احمدی میں ذکر فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا گناہگار تھا، لمبی عمریں تھی، پہلے 200 سال تک وہ اللہ کی نافرمانی میں رہا، انتقال ہو گیا، کیونکہ دنیا کا نظام ہے نا، اچھا ہو یا برا ہو ایک دن جانا ہی پڑتا ہے، نہ اس کے کٹساں اس کے کام آتے ہیں، نہ اس کی باڈی اس کے کام آتی ہے، نہ اس کے پیسہ اس کا کام آتا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے۔ تو 200 سال نافرمانی کرنے کے بعد مر گیا، تو لوگوں میں اس کی کیا شبیہ ہوگی؟ لوگوں نے اٹھا کے لے جا کے کچرے کا جو یہ تھا وہاں پر لے جا کے ڈھیر کے پاس ڈال دیا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جاؤ کچرے کے کوڑے کے پاس جو ہے ایک لاش ہے، اس کو اٹھا کر لاؤ، غسل دو، نماز پڑھاؤ، دفن کرو۔ جا کر دیکھے پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو جانتا ہے سارے بنی اسرائیل گواہ ہیں، 200 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، اس پر اتنی نوازش کیوں؟ تو اللہ کا جواب آیا کہ یہ 200 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن ایک نیکی اس کی ایسی تھی، تورات پڑھتا تھا یہ، جب بھی تورات پڑھتا نہاگی کی ادب سے آگے تورات پڑھتا، اور تورات میں جب آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کا نام آتا تو اس کو چومتا، ادب سے اپنے سر پہ رکھتا، درود بھیجتا اس نبی پر۔ مجھے مصطفیٰ کے ساتھ اس کا یہ ادب اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا گناہگار ادب مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جائے، اور نبی کا امتی جلوس میں ناچ گا کے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرے، یہ بالکل بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے ادب و احترام کو اپنا شیوا بنائیں، آپ جہاں رہیں جہاں جائیں، ادب آپ کے ساتھ رہا تو آپ یقین کر لیں دنیا کی خیر و خوبی بھی آپ کا حصہ بنے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو، ہماری پوری نسل کو اللہ پاک کیا ہے ادب والا بنائے، احترام والا بنائے، اور سارے ہندوستان میں ہماری عید میلاد امن و عافیت کے ساتھ پوری ہو، ہر قسم کے آفت سے، ہر قسم کے فساد سے، ہر قسم کے شر سے اللہ پاک جان و مال کے نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔